أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خیر anyway اب اسی آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے سورہ محمد سورہ 47 دو آیت والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد پر نازل کیا جاتا ہے اور ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ ان کی برائیاں ڈانپ دے گا اور ان کی حالت صحیح کر دے گا. اب یہاں لکھتا ہے محمد پہ نازل کیا جاتا ہے، رہتا ہے. محمد بشر کے ساتھ ہے نا، خاتم النبی نے مور ہیں. اب ان کے دل تو بشر کا ہے مگر ساتھ وہ ہیں تو ان پر بھی نازل کیا جاتا ہے، جیسے اللہ نے وحی کی روح کو ایسا نازل بھی کرتا ہے محمد پر. لیکن خاص بات یہاں یہ ہے کہ کدھر ہے نزلہ. ہاں بھائی عربی صاحب، نزلہ کا مطلب کنٹینیوس ہے نا، یعنی اگر فرض کریے کہ عربی میں یہ یاد لکھ لیں، نزلہ جو ورڈ عربی میں یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب بار بار نازل ہوتا ہے. اگر محمد رسول اللہ کا انتقال ہو جائے جیسے کہتے ہیں لوگ تو یہ بار بار نازل ابھی تک کیسے ہو رہا ہے؟ آیت میں لکھا ہے بار بار نازل کیا جا رہا ہے. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، نازل کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہتا ہے، یعنی کنٹینیوس نازل ہو رہا ہے. اور محمد پہ جو تجدید اس کا بھی مطلب ہے بار بار تعریف کے قابل، بار بار تعریف کے قابل. تو اسے اگر محمد ہوتا محمد تو بار بار تعریف کرنے والا ہوتا. محمد بار بار تعریف ہوتی ہے، اس کی بار بار تعریف ہوتی ہے، بار بار تعریف ہوتی ہے. اور نزلہ کا مطلب بتانا چاہتا ہے بار بار نازل ہوتا رہتا ہے، نازل کیا جاتا ہے. وہ حق رب کی طرف سے. یہاں پر بس یہ پوائنٹ سمجھانا تھا کہ وہ دل احمد کا ہے، محمد اس کے ساتھ انوالو ہے تو اس پہ بھی نازل ہوتا رہتا ہے. اس میں یہ جو ورڈ آ رہا ہے یہ نزلہ علی محمد، نزلہ علی محمد. تو اس سے یہ لوگوں نے نظریہ بنایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ محمد پر نازل ہوا ہے. حالانکہ قرآن کے اندر کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کے نزول کو بتایا گیا ہو محمد پر یا کتاب کے نزول کو. نہ قرآن کے نزول کو بتایا ہے، نہ کتاب کے نزول کو بتایا ہے محمد پر، نہ ہی محمد کی طرف کوئی وحی بتائی ہے. صرف یہ بتایا ہے نزلہ علی محمد. تو اس کا بھی مطلب یہاں سے دیکھیے، یہ جو آیت یہاں سے دوسرے نمبر کی آیت شروع ہو رہی ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. تو یہاں ایمان لانے کی بات آ گئی، امانت کی بات آ گئی. امانت جو نعمت اللہ نے انسان کو عطا کری ہے، کتاب، حکم اور نبوت، وہ انسان کے لیے امانت ہے جس پر اس کو ایمان لانا ہے، اللہ یہ کہ اس کی امانت داری کرنا ہے. وعاملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنا ہے. مطلب جو عمل کتاب، حکم اور نبوت کی روشنی میں کیا جائے گا وہ عمل صالح ہوگا. وہ عمل جو کتاب، حکم اور نبوت کی روشنی میں کیا جائے گا، اس کے پابند، اس کے ماتحت ہو کے کیا جائے گا، وہ عمل صالح ہوگا. علاوہ اس کے کسی بھی عمل کو عمل صالح نہیں کہا جا سکتا. وآمنوا بما نزل علی محمد. اب یہاں پر آ گیا کہ اور ایمان لاؤ. وآمنوا بما نزل نازل کیا گیا علی محمد، تو اس پر بھی ایمان لانا ہے. بما سے جو نزل نازل کیا گیا علی،
محمد کے رسپیکٹ میں، محمد کے قبل، محمد کے پرسپیکٹو میں. دیکھیے یہ جو اللہ ہے، نزل علی محمد، جب بھی آئے انزل علیک الکتاب یا نزل علیک، علیکا، علیکم، علیہم، علیہ، تو یہ اللہ جب آتا ہے تو اس سے ہمیں اس کو ایسے نہیں لینا کہ کوئی چیز آئی اور اوپر نازل ہو گئی. ادھر دھیان دیجیے، یہ جو اللہ ہے، دیکھیے یہ اللہ جب بھی لگے، علیکا، علیکم، علیہ، علیہم، علی محمد، علی نوح، علی ابراہیم، علی قومہ، علی قوم، تو یہ اللہ جب لگے گا تو اس کا مطلب ہم کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کوئی چیز آئی اور ایسے کسی چیز کے اوپر اتر گئی. اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کے قبل، اس کے پرسپیکٹو میں، اس کے رسپیکٹ میں یا اس کے مد مقابل کسی بات کا سمجھایا جانا، کسی بات کا اتارنا، ایکسپلین کرنا، یا پھر اس کو ڈیفائن کرنا یا بتانا کسی بات کی قبل. جیسے ابھی ہم جو چرچا کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، وہ محمد کے قبل کر رہے ہیں، اللہ محمدن کر رہے ہیں، محمد پہ کر رہے ہیں. تو محمد پر چرچا کرنے کا مطلب محمد کے بارے میں چرچا کرنا، محمد کے متعلق، اباؤٹ محمد، اکارڈنگ محمد. تو محمد، اباؤٹ محمد، محمد کے بارے میں چرچا کرنا. تو اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں، اس کے قبل، اس کے مد مقابل. تو یہاں پہ آ رہا ہے نزل علی محمد، نزل علی محمد. تو نزل علی محمد مطلب محمد پر نازل کیا، یہ آئے گا، یا محمد کے قبل نازل کیا. نزل علی محمد مطلب محمد کی ہوئی حمد کے بارے میں، ہے نا، محمد کے ریفرنس میں جو نازل کیا گیا ہے. تو محمد کے ریفرنس، محمد کے قبل، محمد کے مد مقابل کیا چیز نازل کی گئی؟ محمد کے مد مقابل کیا چیز نازل کی گئی؟ یہ کیا بول رہا ہے یہاں پر؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان ہمیں کس پر لانا ہے؟ کتاب پر، حکم پر، نبوت پر. تو کتاب، حکم، نبوت یہ کس کے قبل نازل ہے؟ محمد کے قبل نازل ہے. کتاب میں بھی حمد ہے، حکم میں بھی حمد ہے، اور نبوت میں بھی حمد ہے. سب میں کیا ہے؟ حمد ہے. اللہ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین. یہ پورا جو اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کا، اور جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے، اور بائی کریشن یا بائی اسکرپٹ یا بائی اسپیچ جو بھی ایکسپلین کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، وہ حمد ہی ہے. اب وہ چاہے بیہیویئر سے بیان کیا جا رہا ہو یا پھر سائیکالوجیکل بیان، کسی سائیکی سے بیان کیا جا رہا ہو، وہ جو بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حمد ہی ہے. چاہے تسبیح سے بیان ہو یا صلاۃ سے بیان ہو، ہے اللہ کی حمد. تو یہ نزل علی محمد، ہمیں اس بات کو ذہن میں مطلب رکھنا ہے.
یہ جو ریفرنس دے دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے نزل علی محمد، نازل کیا ہم نے اوپر محمد کے، تو اب اس کو علی میں جب اوپر لے لیتے ہیں اور اوپر کو واضح نہیں کرتے ہیں کہ اوپر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا، اس کے مد مقابل ہونا، اس کے مد مقابل ہونا. تو یہ اللہ جو معنی دیتا ہے وہ مد مقابل کے دیتا ہے. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد کے قبل نازل کیا الذین یؤمنون بما انزل الیک. الذین سورہ بقرہ الف لام میم میں یہ جو آیت ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک. اب یہاں پہ کیا ہے؟ بما یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک تیری طرف. تو جو نازل کیا گیا تیری طرف. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ الیک. الہ جب آئے تو الہ سے ہم کو یہ مفہوم مطلب نکالنا ہے کہ اب وہ ہماری طرف آئے. الہ کا مطلب ہماری طرف آنا، ہم کو حاصل ہونا، ہماری سمجھ کے اندر آنا، ہماری سوچ بننا. الہ من المسجد الحرم الی المسجد الاقصی. تو الہ آ کے کیا ہو گیا؟ مسجد الاقصی. تو اقصی میں جا کے وہ چیز ٹھہر گئی. تو یہ الہ کیا بتا رہا ہے؟ سمت، دشا، طرف، جہاں پہ جا کے وہ ٹھہرتی ہے. تو نزل الیک جو نازل کیا تیری طرف، جو تیری طرف نازل کیا، وما انزل من قبل، اور جو نازل کیا گیا تیرے قبل سے. تو جو تیری طرف نازل ہے وہ کیا ہے؟ جو ہماری طرف نازل ہے وہ کیا ہے؟ جو ہماری طرف نازل ہے. تو ہماری طرف نازل کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ. جو ہماری طرف نازل ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے کتاب، حکم اور نبوت. اب یہ ہماری طرف آ گیا، اس کو اپن ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ کتاب. ٹھیک ہے. اب وما انزل من قبل، اب وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا تیرے قبل. تو ہمارے قبل کیا نازل کیا؟ ہمارے قبل کیا ہے؟ نزل علی محمد. ہمارے قبل کیا ہے؟ حمد ہے. ہمارے قبل جو نازل ہے وہ کیا ہے؟ حمد ہے. حمد کس شکل میں؟ اب چاہے آپ اس کو کریشن لو یا آپ اس کو کوئی اسکرپٹ لو یا کوئی بیہیویئر، کوئی حرکت لو، تو وہ جو آپ کے قبل جو کچھ بھی ہے نازل، اس کو اگر ہم نام دیں گے کہ ہمارے قبل کیا نازل ہے تو وہ ہوگی حمد. نزل علی محمد. ہمارے قبل کیا ہے؟ محمد. اور محمد کے قبل کون ہے؟ اب دیکھیے کل کون سی آیت پڑھے رہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد کے قبل بہت سے رسول کیا ہو چکے ہیں؟ آ چکے ہیں. بہت سی خبریں آ چکی ہیں، رسالت آ چکی ہے، کتاب آ چکی ہے، حکم آ چکا ہے،
نبوت آ چکی ہے. کس کے قبل آئی ہے؟ محمد کے قبل. نزل علی محمد، نزل علی محمد. تو الذین یؤمنون انزل الیک، یؤمنون بما انزل الیک. دیکھیے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف. تو اب کتاب، حکم اور نبوت کی شکل میں اس کو ایک نہ ایک اس کو سمیٹ کے ہم کو ایک لفظ میں بولنا ہے تو وہ ہو جائے گی روح، سمجھ، انڈرسٹینڈنگ. تو انسان کو بطور کتاب، حکم، نبوت کے جو عطا کیا گیا ہے، بطور روح کے جو عطا کیا گیا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سمجھ ہے، وہ ہماری سمجھ ہے، عقل ہے، شعور ہے. اب یہ جو ہماری سمجھ ہے، اسی سمجھ کے ساتھ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں. کس کے ساتھ حمد کرتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اگر ہمارے طرف سمجھ کو وہ نازل نہیں کرتا تو ہم اس کی حمد کو نہیں سمجھ پاتے، نہ ہم تسبیح کر پاتے اور نہ ہی ہم صلاۃ کر پاتے. تو اس کی حمد کے لیے تسبیح اور صلاۃ کی ضرورت ہے، اور تسبیح اور صلاۃ کے لیے سمجھ کی ضرورت ہے. اور وہ سمجھ اس نے ہمیں بطور روح کی دی ہے. اور جو بطور روح کی جو سمجھ ہمیں دی ہے، تو ہمارے پاس سمجھ کس کس چیز کی ہے؟ ہمارے پاس جو سمجھ ہے وہ کتاب کی سمجھ ہے، انڈرسٹینڈنگ آف بک آف اللہ. ہمارے پاس جو سمجھ ہے وہ حکم کی سمجھ ہے. ہمارے پاس جو سمجھ ہے وہ نبوت کی سمجھ ہے. تو ان چیزوں کی سمجھ اللہ نے ہم کو عطا کری، یہ ہماری طرف نازل کیا گیا. اس کے قبل جو نازل ہے وہ حمد ہے، اور اس حمد کو ہم کہاں سے اخذ کرتے ہیں، کہاں سے اٹھاتے ہیں اس حمد کو؟ خلقت سے، کریشن سے. جب ہم اللہ تعالیٰ نے جو بھی خلق کیا ہے اس کی حرکات اور سکنات کو دیکھتے ہیں، اس کی تسبیح کو دیکھتے ہیں، ان کی صلاۃ کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ اللہ کی حمد ہے. اس میں وحدانیت ہے کہ تمام شے ایک ہی سمت کی پیروکار، ہر شے ایک ہی سمت کو فالو کر رہی. ٹھیک ہے، اب واپس اسی میں آ جائے گی. دیکھیے 4 مرتبہ قرآن کے اندر محمد 4 بار آیا ہے. قرآن کے اندر محمد 4 بار آیا ہے، اور جہاں سے اپن نے شروع کیا تھا پروگرام کو، وہ پروگرام ما کان محمد ابا احد من رجالکم سے شروع ہوا تھا، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اور عہد میں رجالکم جو کہ کل بتایا گیا تھا کہ کسی رجال سے عہد نہیں ہے، مطلب متاثر نہیں. تو الا یہ کہ یہ معنی کیا بولنا ہے؟ لم یلد ولم یولد. کیونکہ حق جیسا کہ اس میں بتا رہا ہے سورہ حقہ میں، اور یہ جو آیت ہے اس کو دیکھیے آپ، سورہ محمد کی 2 نمبر،
تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ واضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. اب اس میں رکیے، وهو الحق، کہ اور وہ حق ہے. کیا چیز حق ہے؟ جو نازل کیا گیا ہے، جو نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. نزل علی محمد، جو محمد کے پرسپیکٹو میں نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے. تو محمد کے پرسپیکٹو میں نازل کیا کیا گیا ہے؟ حمد کو. اور حمد کیا ہے؟ حق ہے. اب اسی حمد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد. محمد کیا ہوا یہاں پر؟ حق. جب محمد یہاں پر حق ہو گیا، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کی جانب سے، اپنے رب کی طرف سے حق ہے. وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور جس نے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کے مخالف گئے. سیئاتہم، تو ان کو گھیر لیا، ان کو گھیر لیا. کس نے؟ برائیوں نے. ان کو برائیوں نے گھیر لیا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی اصلاح، ان کے لیے اصلاح نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. ان جب آتا ہے کسی کے بھی ساتھ اینڈ نون، تو ترجمہ ہمیشہ اپوزٹ نگیٹو ہوگا. دھیان رکھیے، ان جب آئے گا کسی بھی اینڈ نون، یہ جو لکھا ہوا اینڈ نون، یہ اینڈ نون ان، یہ جب بھی جس جملے میں یہ شامل ہو جائے گا، جیسے ان ہم آ گیا، تو اب ہم کا جو بھی عمل ہوگا یہ اس کو کیا کر دے گا؟ الٹ کر دے گا، پلٹ دے گا، مخالف کر دے گا. بولا کیا جائے گا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حنیفا. تو اب بولا کیا جا رہا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ، کہ اور کون رغبت اختیار کرے گا ملت ابراہیم سے. لیکن ترجمہ کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، مطلب کون بے رغبتی اختیار کرے گا. تو رغبت لکھا تو یرغبو ہے، لیکن چونکہ اس میں ان آیا ہے اسی لیے اس کا ترجمہ رغبت کی جگہ بے رغبتی ہو جائے. اس کے بالکل مخالف جا کے ان میں ترجمہ ہوتا ہے. بہرحال یہاں پہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ وہ کیا ہے؟ حق ہے. ٹھیک ہے. اب جب حق ہے تو یہاں پہ کوئی بھی ریلیٹیوٹی، ریلیشن کام نہیں کرے گا. حق کا، سچائی کا کوئی باپ یا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے. سچائی سچائی ہوتی ہے. اس کو اگر ہم ریلیشن میں لے لیں گے، اس کو اگر ہم تخلص شخصیت بنا لیں گے، اس کو اگر ہم جاندار کر لیں گے، تو پھر اس سے حق کا نزول نہیں ہوگا.